الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو ہم نے پیچھے سبق پڑھے ہیں ان کو ریوائز کیا ہوگا۔ آج کا سبق ہے ہمارا حرکات۔ قرآن مجید کے اندر اگر حرکات نہ ہوں تو ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، میں نے اس کی ڈیفینیشن بھی لکھی ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو حرکات کے علاوہ ہم جو عجمی ہیں، جو عربی نہیں ہیں، جو عربی کو نہیں جانتے، وہ قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ زبر زیر پیش کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے، حرکات کو پڑھیں گے، حرکات کیا ہوتے ہیں۔ تو چلیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سبق میں شروع کروں گا عربک واول سے۔ جس طرح انگلش کے اندر واولس ہوتے ہیں اے ای آئی او یو، یہ انگلش کے حروف ہیں، انگلش کے واولس ہیں۔ اس کے اندر ہم ملا کے لفظوں کو بناتے ہیں واولس کا یوز کر کے۔ اسی طرح آج ہم عربک واولس کا یوز کر کے اس کو پڑھیں گے۔ عربک واولس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شارٹ واولس ہوتے ہیں، دوسرا لانگ واولس ہوتے ہیں۔ شارٹ کے اندر زبر زیر پیش ہوتی ہے اور لانگ کے اندر حروف مدہ یعنی کہ الف واو اور یا ہوتے ہیں۔ زبر زیر پیش یہ لفظ کے اوپر جب آتی ہے تو ایک ساؤنڈ بنتا ہے، ایک آواز بنتی ہے۔ جیسے با کے اوپر زبر آئی تو با زبر با، اور یہاں پہ آ کی آواز آ رہی ہے، یہاں پہ با زیر بی اور آئی کی آواز آ رہی ہے، یہاں پہ با پیش بو اور یو کی آواز آ رہی ہے، یعنی کہ اینڈ والا ساؤنڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ با بی اور بو۔ اسی طرح اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ حروف مدہ کو ڈسکس کریں گے اور ابھی حرکات کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے اور کم سے کم ایک لفظ کو 2 سے 3 بار ریوائز کرنا ہے۔ اس کو جلدی جلدی نہیں پڑھتے، یعنی کہ جس کے اوپر زبر جلدی جلدی پڑھتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، لمبا نہیں کرتے اور زیادہ اس کو کھینچتے بھی نہیں ہیں۔ اور جیسے کہ ہم شد والے حروف کو کھینچتے ہیں، شد جس کے اندر اوپر آ جائے اس کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، ویسے ہی اس کا خیال رکھنا ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی جلدی پڑھ کے چلا جانا ہے۔ تو یہ میں نے کچھ انگلش ساؤنڈ کے اوپر اس کے لکھے ہوئے انگلش ساؤنڈ کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یہ ہے با زبر با، یعنی کہ با کے اوپر زبر ہے تو با کی آواز آتی ہے۔ انگلش میں با بی اے با، با زبر با، با زبر با، تا زبر تا، جیم زبر جا، جیم زبر جا، حا زبر حا، اس ہا اور اس کے درمیان آپ نے فرق یاد رکھنا ہے۔ یہ ہا اور یہ ایک آنکھ والا ہا، یہ بھاری ہے، موٹا حروف میں سے یہ باریک ہے۔ حا زبر حا، لام زبر لا، دیکھیں ایل اے لا، ایچ اے ہا، جے اے جا، ای اے تا، بی اے با۔ اب جو لوگ نہیں پڑھ سکتے یعنی کہ با زبر با کیسے پڑھنا، تو انگلش تو پڑھنی آسان ہے نا، انگلش تو بندہ پڑھ سکتا ہے۔ با بی کے ساتھ اے کو ملا کے پڑھے تو با کی آواز آئے گی، ایچ کے ساتھ اے کو ملا کے پڑھیں گے تو ہا کی آواز آئے گی، اسی طرح ایل کے ساتھ اے کو ملا کے پڑھیں گے تو لا کی آواز آئے گی۔ آگے اب با زبر با، یہ تو زبر تھی، اور زبر ہمیشہ قرآن میں جب یوز ہوگی اوپر ہوگی، لفظ کے اوپر لکھی ہوگی، اور جو زیر ہوگی وہ ہمیشہ لفظ کے نیچے آئے گی۔ تو زیر کی آواز ہمیشہ نا لوگ اکثر غلط پڑھتے ہیں، جیسے ایک ورڈ ہے مالیکی اور اس کو پڑھ دیتے ہیں نارمل میں مالے کے۔ اب مالے کی کتنا اس کا لفظ میں اس کا ساؤنڈ چینج ہو گیا، پروننسیشن چینج ہو گئی ہے۔ تو مالے کی بجائے ہم پڑھیں مالیکی۔ ابھی اس طرح ای یا کا ہم پڑھتے ہیں اے یا کا، اس میں شد کی پہچان ہوگی، چلو، اور حمزہ کے نیچے زیر ہے اے یا کا، اے یا کا پڑھ دیتے ہیں۔ الحمدو کو پڑھ دیتے ہیں، الحمدو کو پڑھ دیتے ہیں الحمدو، الحمدو ورڈ ہوتا ہے۔ تو اکثر نا یہ جو اردو اور انگلش کو ملا کے اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہ بڑی آسان ہے حرکات کو سمجھنا اور اس کو صحیح طرح ادا کرنا۔ تو با زیر بی، با زیر بی،
با زیر بی یعنی کہ بی اور آئی بی. اسی طرح تا زیر تی تا زیر تا زیر تی ٹی اور آئی. یہاں پہ ٹی اور آئی مل کے کیا آواز دے رہے ہیں؟ تی کی. اب ہم اس کو تے پڑھ سکتے ہیں. ٹی آئی تے نہیں نا, ٹی ٹی آئی ٹی. اس طرح جے اور آئی کو ملائیں گے تو جی بنے گا. جیم زیر جی. اب اس کو پڑھ دے جیم زیر جے. جے تو غلط ہو جائے گا. جیم زیر جی. جیم زیر جی. ہا زیر ہی. ہا زیر ہی. اب یہاں پہ ایچ اور آئی مل رہے ہیں. ایچ اور آئی ہی. اسی طرح ایل اور آئی مل کے لی بنائیں گے. لام زیر لی. لام زیر لی. شاباش. اور اب یہ آخری ہمارے پاس پیش ہے. پیش کے ساتھ کیا ہے؟ یہاں پہ نا یو کی اینڈ پہ آواز آئے گی. یو کی. بی اور یو ملے تو بو. بی یو بو. اسی طرح با پیش بو. تا پیش تو. جیم پیش جو. ہا پیش ہو. لام پیش لو. یہ تینوں ورڈ میں دوبارہ پڑھو. جیم پیش جو. ہا پیش ہو. لام پیش لو. یہ ورڈ میں خود پڑھوں گا اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے کیسے لفظوں کو بنانا ہے. اب ہم نے یہاں پہ تو علیحدہ علیحدہ تھے. سین لام زبر کے ساتھ ہم نے پڑھ لی. اب ہم جب لفظ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں سین زبر سا لام زبر لا. اب دو پڑھ لی, رک جانا یہاں پہ. یعنی کہ اب سا کی آواز اور لا کی آواز ہمارے پاس آ گئی. یعنی کہ سا لا دونوں کو ملائیں گے ایک ورڈ بنے گا سالا. کیا بنے گا؟ سالا. اب تیسرا ورڈ تب پڑھنا جب دو کی آواز آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے. میم زبر ما سلامہ. کیا بنا؟ سلامہ. سلامہ. اب ہمیں لفظ بنانا آ گیا. یعنی کہ جب زبر زیر پیش کو ہم بنانا سیکھ لیں گے, پڑھنا سیکھ لیں گے, تب ہمارا لفظ ایٹومیٹک ہمیں پڑھنا آ جائے گا. اسی طرح اب زیر کی پہچان رہے گی. جیسے ہم نے یہ لام زیر لی پڑھا تھا. سین زبر سا لام زیر لی سالی. میم زبر ما سالیما. سالی. اب سا لی اور ما. اگر آپ جوڑ نہیں بھی نکال سکتے, آپ اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں, صرف اس طرح پڑھ لیں سا لی ما سالیما. ورڈ آپ کو یاد ہو جائے گا. اسی طرح اب پیش کے ساتھ آگے جو ہم نے لاسٹ والا پڑھا ہے رو سو اور لو. رو سو لو. رسولو. جو آوازیں نہیں بنا سکتے یہ تو انگلش والی آوازیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں, وہی پڑھ لیں. رو آر اور یو. سی پیش سو ایس اور یو. اسی طرح ایل اور یو لو. رو سو لو. رسولو. تو بہت ہی آسان سبق ہے. اس کی آپ نے پریکٹس کری. انشاءاللہ حرکات کا ایک اور سبق ہم یاد کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.